بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دوسرے لیکچر کے ساتھ میں عبدالغفار حاضر ہوں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا گیسیس ایکسچینج ان پلانٹس، پودوں میں گیسوں کا تبادلہ۔ آج ہمارا جو دوسرا لیکچر ہے وہ ہے گیسیس ایکسچینج ان ہیومنس، انسانوں میں گیسوں کا تبادلہ۔ Like other higher vertebrates, humans have special organ system for gaseous exchange. دوسرے بڑے ورٹیبریٹس کی طرح سے، ورٹیبریٹس ان اینیملز کو کہتے ہیں جن میں ریڑھ کی ہڈی پائی جاتی ہے، جس طرح دوسرے بڑے ورٹیبریٹس میں گیسوں کے تبادلے کے لیے ایک خاص آرگن سسٹم موجود ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی انسانوں میں ایک آرگن سسٹم پایا جاتا ہے، اور اس آرگن سسٹم کو کہتے ہیں ریسپیریٹری سسٹم۔ ریسپیریٹری سسٹم انسانوں میں گیسوں کے تبادلے کے لیے ریسپیریٹری سسٹم پایا جاتا ہے، نظام تنفس پایا جاتا ہے۔ یہ آرگن سسٹم بہت سارے آرگنز پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ جو آرگن سسٹم ہے اس کو دو پورشنز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ The first portion is air passage way. Air passage way، ہوا کا راستہ۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے لنگس، انسان کا جو ریسپیریٹری سسٹم ہے اسے دو پورشنز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ ہے ایئر پیسج وے، ہوا کا راستہ، اور دوسرے حصے میں آتے ہیں لنگس، جن میں گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ پہلے ہم ایئر پیسج وے کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ جو ایئر پیسج وے ہے اٹ کنسسٹس آف دی آرگنز تھرو وچ outside air enters into the lungs, and after the gaseous exchange it goes out. Air passageway ان آرگنز پر مشتمل ہوتا ہے جن آرگنز میں سے ہوا گزر کر پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے، اور پھر پھیپھڑوں میں گیسوں کے تبادلے کے بعد یہ ہوا جسم سے باہر خارج ہو جاتی ہے۔ تو جو ایئر پیسجوے ہے اس کے مختلف آرگنز ہیں، مختلف کمپوننٹس ہیں۔ تو آج ہم نے ایئر پیسج وے کو ہی ڈسکس کرنا ہے، لنگس کے حوالے سے ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے۔ تو جو ایئر پیسج وے ہے، ایئر پیسج وے میں سب سے پہلے جو پورشن ہے وہ ہے نوز کا، ناک کا پورشن۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈائیگرام کے اندر، اس میں ایئر پیسج وے اور لنگس کو واضح کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے نوز آتا ہے۔ نوز انکلوزز دا نیزل کیویٹی، جو ناک ہے اس ناک کے اندر نیزل کیویٹی موجود ہوتی ہے۔ نیزل کیویٹی، یہ جو نیزل کیویٹی ہے وہ یہ ہے ناک، اور اس کے پیچھے یہ جو کیویٹی ہے، یہ جو خلا ہے اسے کہتے ہیں نیزل کیویٹی۔ Nose encloses the nasal cavity، ناک کے اندر نیزل کیویٹی موجود ہوتی ہے، and nose opens to the outside by two openings known as nostrils۔ ناک باہر کی جانب دو اوپننگز کے ذریعے، دو سوراخوں کے ذریعے کھلتا ہے۔ ان دو اوپننگز کو nostrils کہتے ہیں، اردو میں انہیں کہتے ہیں نتنے۔ تو ناک باہر کی جانب دو نتنوں کے ذریعے کھلتا ہے، اوپن ہوتا ہے۔ اور یہ جو نیزل کیویٹی ہے اٹ از ڈیوائیڈڈ انٹو ٹو پورشنز بائی اے وال۔ یہ جو نیزل کیویٹی ہوتی ہے یہ ایک دیوار کے ذریعے دو پورشنز میں منقسم ہوتی ہے، تقسیم ہوتی ہے۔ نیزل کیویٹی از ڈیوائیڈڈ انٹو ٹو پورشنز بائی اے وال۔ نیزل کیویٹی ایک دیوار کے ذریعے دو حصوں میں منقسم ہے۔
The wall of nasal cavity is lined by fine hair and mucus. جو نیزل کیوٹی کی دیواریں ہوتی ہیں یعنی دونوں پورشنز کی جو دیواریں ہوتی ہیں ان دیواروں کے اوپر باریک باریک بالوں اور میوکس کی تہ ہوتی ہے. میوکس کیا ہوتا ہے؟ میوکس ایک تھک لیکوڈ ہوتا ہے, گاڑھا لیکوڈ ہوتا ہے جو کہ ناک کے ایپیتھیلیل سیلز سے خارج ہوتا ہے. ایپیتھیلیل سیلز کے حوالے سے آپ 9th میں ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں. تو جو نیزل کیوٹی کے دونوں پورشنز ہیں اور ان دونوں پورشنز کی جو دیواریں ہوتی ہیں, these walls are lined by fine hairs and mucus. ان دیواروں کے اوپر باریک باریک بالوں اور میوکس یعنی گاڑھے مائع کی لیئر موجود ہوتی ہے, تہ موجود ہوتی ہے. اب ان کا کام بھی پوچھا جا سکتا ہے, یعنی نیزل کیوٹی کی دیواروں کے اوپر جو بال اور میوکس موجود ہوتے ہیں ان کا کیا کام ہوتا ہے. یہ کوئسچن بعض اوقات پوچھا جاتا ہے, what is the function of hair and mucus in the nasal cavity. نیزل کیوٹی میں موجود بالوں اور میوکس کا کیا کردار ہوتا ہے, کیا کام ہوتا ہے. The hair filter the dust particles coming in the air. ہم جب سانس لیتے ہیں تو اس ہوا میں جو ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں یعنی جو گرد و غبار کے ذرات ہوتے ہیں ان کو ہمارے یہ جو بال ہوتے ہیں یہ فلٹر کر دیتے ہیں تاکہ یہ گرد و غبار کے ذرات پھیپھڑوں میں نہ جا سکے اور نقصان نہ پہنچا سکے. اور جو میوکس ہے اس میوکس کی وجہ سے بھی یہ جو بال یہ جو گرد و غبار کے ذرات ہوتے ہیں یہ بالوں کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں. تو ایک تو فنکشن یہ ہوا, the hair and mucus filter the dust particles coming in the air. ہوا میں جو گرد و غبار کے ذرات آتے ہیں ان کو بال اور میوکس فلٹر کرنے میں مدد دیتے ہیں. ایک فنکشن یہ ہو گیا. دوسرا فنکشن کیا ہے, the mucus moistens and warms the incoming air so that the temperature of the body, the temperature of the incoming air may be maintained equal to that of the body. یہ جو میوکس ہوتا ہے یہ آنے والی ہوا کو نمی فراہم کرتا ہے, موئسچن دیتا ہے اور اس کو وارم بھی کرتا ہے, گرم بھی کرتا ہے. کس لیے؟ تاکہ اس ہوا کا جو درجہ حرارت ہے وہ تقریباً جسم کے درجہ حرارت کے برابر ہو جائے اور جسم کا درجہ حرارت ہوا کی وجہ سے تبدیل نہ ہو اور جسم کے لیے مسائل نہ ہو. تو یہ میوکس کا کام ہے. تو بالوں اور میوکس کی دو فنکشنز ہیں. ایک فنکشن یہ ہوا, the hair and mucus filter the dust particles coming in the air. اور دوسرا فنکشن کیا ہے, mucus moistens and warms the air and keeps the temperature of the air almost equal to that of the body. اور جو میوکس ہے یہ ہوا کو نمی دیتا ہے. نمی سے کیا ہوتا ہے, جب نمی والی ہوا پھیپھڑوں میں پہنچتی ہے تو نمی کی موجودگی میں گیسوں کا تبادلہ آسان ہو جاتا ہے, ڈیفیوژن کا پروسیس آسان ہو جاتا ہے. یہ آپ تقریباً پڑھ چکے ہیں پہلے. تو یہ جو میوکس ہے یہ ہوا کو نمی دیتا ہے, گرم بھی کرتا ہے تاکہ ہوا کا درجہ حرارت جسم کے درجہ حرارت کے برابر ہو. اور یہ جو نیزل کیوٹی ہے it opens into the pharynx by means of two openings called internal nostrils. جو نیزل کیوٹی ہے یہ آگے کی جانب فیرنکس میں اوپن ہوتی ہے, فیرنکس کے, اور یہ دو اوپننگز کے ذریعے, دو انٹرنل اوپننگز کے ذریعے فیرنکس میں کھلتی ہے. ان اوپننگز کو کہتے ہیں انٹرنل ناسٹرل. یہ دیکھیں یہ نیزل کیوٹی ہے. یہ نیزل کیوٹی یہاں پر دو اوپننگز موجود ہوتے ہیں, ایک اوپننگ اس جگہ پہ اور دوسرا اس جگہ پہ. یہ دو اوپننگز ہوتے ہیں جن کو انٹرنل ناسٹرلز کہتے ہیں. اور پھر یہ انٹرنل ناسٹرلز کے ذریعے فیرنکس میں کھلتی ہے. اس ایریے کو کہتے ہیں فیرنکس. تو یہ جو فیرنکس ہے یہ کیا ہے, pharynx is a muscular passage that is common to both food and air. یہ جو pharynx ہے یہ والا ایریا ہے,
یہ دیکھیں یہ اوپر نیزل کیوٹی ہے اور یہاں سے یہ جو ہے نا اورل کیوٹی منہ والا خلا. تو خوراک یہاں سے جاتی ہے فیرنکس میں اور ہوا اوپر سے آتی ہے فیرنکس میں. تو جو فیرنکس ہے یہ مسکولر پیسج، فیرنکس از اے مسکولر پیسج، یہ مسلز کا بنا ہوا راستہ ہے. اینڈ اٹ از کامن ٹو بوتھ فوڈ اینڈ ایئر. یہ خوراک اور ہوا دونوں کے لیے مشترک ہے، یعنی ہوا لیزر کیوٹی کے ذریعے فیرنکس میں سے گزرتی ہے اور خوراک اورل کیوٹی کے ذریعے فیرنکس میں انٹر ہوتی ہے. تو یہ جو فیرنکس ہے یہ خوراک اور ہوا دونوں کے لیے مشترک ہے، لیکن آگے چل کے خوراک اور ہوا کا راستہ الگ الگ ہو جاتا ہے. یہ دیکھیے یہ جو اوپننگ ہے یہ ایسوفیگس کا اوپننگ ہے، یہ نالی ایسوفیگس کہلاتا ہے. یہ نالی ہے خوراک والی نالی، ایسوفیگس خوراک کی نالی ہے، اس میں سے خوراک گزرتی ہے. اور یہ جو ہے نا یہ آپ باکس دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں لینکس. کیا کہتے ہیں؟ لینکس. یہ لینکس ہے، یہ کارٹیلیج کا بنا ہوا ایک باکس، اور جو ہوا ہے وہ ایسوفیگس میں نہیں جاتی بلکہ اس لینکس میں انٹر ہوتی ہے. تو یہ جو فیرنکس ہے اس فیرنکس کے فرش پر ایک اوپننگ موجود ہے، یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک اوپننگ ہے. اس اوپننگ کو کہتے ہیں گلاٹس. اس اوپننگ کو کیا کہتے ہیں؟ گلاٹس. There is an opening on the floor of pharynx which is known as glottis. pharynx کے فرش کے اوپر ایک اوپننگ ہوتا ہے جسے گلاٹس کہتے ہیں. Air goes from pharynx to the larynx through the glottis. جو ہوا ہوتی ہے یہ ہوا فیرنکس سے لینکس میں جاتی ہے. کیسے؟ اس گلاٹس میں سے گزر کر. ایک اور چیز، اس گلاٹس کے اوپر کارٹیلیج کا بنا ہوا فلیپ ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اس ٹکڑے کو کہتے ہیں ایپی گلاٹس. اس ٹکڑے کو کیا کہتے ہیں؟ ایپی گلاٹس. تو یہ ایپی گلاٹس ہے. یہ ایپی گلاٹس گلاٹس کو اس وقت بند کر دیتا ہے جب ہم خوراک نگلتے ہیں، یعنی اورل کیوٹی کے ذریعے جب خوراک آتی ہے تو یہ ایپی گلاٹس گلاٹس کو بند کر دیتا ہے، یعنی ہوا کا راستہ بند کر دیتا ہے اور خوراک پیچھے اس ایسوفیگس میں چلی جاتی ہے، ایسوفیگس کی نالی میں، اور ہوا والی نالی میں نہیں جا سکتی. تو مزید جو ہے نا ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. فی الحال اتنا کافی ہے. اللہ حافظ.